Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر صدق الله العظيم. الحمدللہ گزشتہ سال سے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی مبارک زندگی کو ترتیب سے پڑھنا شروع کیا تھا، اور گزشتہ سے پہلے پیوستہ جمعے میں نے، کیونکہ کووڈ کی وجہ سے بیچ میں وقفہ ہو گیا تھا، تو میں نے کچھ خلاصہ بیان کیا تھا کہ مکی زندگی ہم نے پوری پڑھ لی تھی، اور مدنی زندگی میں ہم نے ریاست مدینہ، اس کی بنیاد، مسجد نبوی کی بنیاد، غزوہ بدر اور غزوہ احد پڑھ لیا تھا. اور غزوہ بدر احد کے بعد ایک چھوٹا سا غزوہ تھا جس کا نام ہے حمراء الاسد، وہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا. اس کے بعد ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اسی طرح آگے چلاتے ہیں، اور ہم پہنچے ہوئے تھے 3 ہجری میں، یعنی یہ مدنی زندگی کا تیسرا سال ہے. غزوہ حمراء الاسد میں ہم نے پڑھا تھا کہ غزوہ احد میں جب مسلمانوں کو ایک عارضی شکست ہوئی، اور اس شکست کی وجہ یہ تھی کہ بعض حضرات نے اپنے امیر کی اطاعت نہیں کی، اپنے حاکم کی، اللہ کے نبی کی بات نہیں مانی. وہ صرف 50 تھے، ان 50 میں سے 40 نے بات نہیں مانی، اور وہ جو بات نہیں مانی وہ بھی اجتہادی غلطی تھی. انہوں نے جان بوجھ کر، ان کا ارادہ نہیں تھا اللہ کے نبی کی مخالفت کا، لیکن اللہ کے نبی کی حکم کا جو منشا تھا وہ پوری طرح نہ سمجھے، اور وہ سمجھے کہ اس کا مطلب کچھ اور تھا، اپنی طرف سے مطلب نکال لیا اللہ کے نبی کی بات کا. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کی وجہ سے صحابہ کی بڑی تعداد کو ایک عارضی شکست ہوئی، ہزیمت ہوئی، 70 صحابہ شہید ہوئے. صحابہ جب زخموں سے چور اسی طرح واپس آئے تو مدینہ، تو یہ خبر ملی کہ منافقین جو ہے وہ شاید، بلکہ اللہ کے نبی کو خود اندازہ ہوا آپ کو اپنی حکمت کی وجہ سے کہ مشرکین مکہ شاید واپس نہ آ جائیں، کیونکہ ہمیں تو عارضی شکست ہوئی. تو مشرکین مکہ یہ نہ سوچیں کہ کیوں نہ ہم مسلمانوں پر حملہ کر کے ریاست مدینہ کو پورے کا پورا ختم کر دیں اکٹھا ہی. اور یہی ہوا. چنانچہ ابو سفیان نے، اور انہوں نے بات کی کہ بھائی ہمیں تو پوری ریاست مدینہ کو ختم کر دینا چاہیے تھا، آؤ واپس حملہ کرتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو لوگ احد میں شریک تھے وہ سارے کے سارے واپس چلیں، اور ہم مشرکین مکہ پر دوبارہ حملہ کریں گے، کیونکہ اگر وہ پلٹ کے حملہ کر رہے ہیں تو ہم آفینس کریں گے. اور یہ جنگ کا رول ہے، a good offense is the best defense. اگر آپ ڈیفینس سے پہلے آفینس کر دیتے ہیں تو وہ لوگ، اصل میں اچھا ڈیفینس بھی یہی ہوتا ہے، جو لوگ ہمیشہ ڈیفینسو رہتے ہیں وہ مارے جاتے ہیں. اور یہی ہوا. تو وہ صحابہ زخموں سے چور تھے، تھکن سے چور تھے. آپ نے کہا آپ ہی نکلو گے، اور وہی نکلے، اور زخموں پہ پٹیاں باندھیں اور نکلے، اور اللہ کے نبی کی بات پہ لبیک کہا. تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اور جب یہ نکلے صحابہ تو مشرکین مکہ کو جب پتہ لگا کہ یہ تو دوبارہ حملہ کر رہے ہیں تو ان کے حوصلے پس پڑ گئے، وہ ڈر گئے، اور وہ سمجھے کہ تازہ دستے آ رہے ہیں، اور وہ بھاگ گئے. تو اور یہاں پر حمراء الاسد کے مقام پر ایک بازار بھی تھا، تو مسلمان فوجیں جب وہاں آئیں تو انہوں نے وہاں تجارت بھی کی اور زیادہ نفع کمایا، کیونکہ مشرکین کے قافلے نہیں آئے تجارت کرنے، مسلمان اکیلے بازار میں تھے تجارت کرنے والے، تو مسلمانوں کو پروفٹ بھی زیادہ ہوا. اللہ نے فرمایا الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح. یہ وہ لوگ ہیں کہ
صحابہ میرے کیا ہی خوبصورت ہے، کیا ہی بڑے لوگ ہیں، میں تعریف کیا ہی قابل تعریف صحابہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی پکار پر لبیک کہا زخم آ جانے کے بعد بھی۔ اللہ نے فرمایا ان لوگوں نے جو احسان کیا اس پر اللہ تعالیٰ ان کو بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ یہ صحابہ کیسے ہیں؟ اللہ نے فرمایا الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم۔ ہوا یہ تھا کہ مشرکین مکہ کا لشکر، یہ 3 ہجری پہ ہم کھڑے ہیں ابھی، مدینہ کے 3 سال میں، احد کے بعد چل رہے ہیں۔ ابو سفیان کے لشکر نے جب یہ طے کیا ہم واپس حملہ کرتے ہیں تو انہوں نے ایک آدمی دوڑایا، چند لوگ۔ اس زمانے میں مارکیٹنگ کا یا پروپیگنڈے کا طریقہ میڈیا تو تھا نہیں، آدمی بھیجے جاتے تھے، شاعر بھیجے جاتے تھے۔ وہ آدمی آئے، انہوں نے مسلمانوں کے لشکر سے کہا بھائی وہ تو مکہ کے قریش نے تو بہت بڑا لشکر تمہارے خلاف جمع کیا ہے، لہٰذا تم تو ڈر جاؤ اور بھاگ جاؤ یہاں سے۔ تو صحابہ نے جواب دیا تھا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ ہمیں اللہ ہی کافی اور اللہ ہی ہمارا کافی، ہم نہیں ڈرتے کسی سے۔ تو اللہ نے وہ پوری بات قرآن میں کوٹ کر دی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 173 میں، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، جب کہا گیا کہ بہت بڑا لشکر، بہت دشمن تمہارے خلاف جمع ہو گئے، ڈر جاؤ، تو ڈرنے کی بجائے صحابہ کا ایمان بڑھ گیا اور کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ہمیں سکھایا ہے کہ جب خوف کے وقت آتے ہیں، ٹریبولیشنز آتی ہیں، قوم پر مصائب آتے ہیں، خاص طور پر ایکسٹرنل تھریٹ آتے ہیں، جیسے آج پاکستان کو بھی بہت سارے ایکسٹرنل تھریٹ ہیں، انڈیا سے بھی تھریٹ ہے ہمیں، اسرائیل سے بھی تھریٹ ہے ہمیں، ہمارے اور جو نیبرز ہیں بعض ان سے بھی ہے، اور بعض خفیہ لوگ ہیں، خفیہ طاقتیں جو اوپر سے ہمارے ساتھ بہت اچھے ہیں، اندر سے ان سے بھی تھریٹ ہے۔ تو اس کے مقابلے میں ایک قوم کو کیسے کھڑا ہونا چاہیے؟ قوم کو اپنے بڑے کے ساتھ مل کر اس کے آگے ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ ڈر گیا تو مر گیا۔ لہٰذا قوم کو اللہ پر توکل کرتے ہوئے اپنے پورے اسباب، اپنا اسلحہ، اپنی ایمانی طاقت، روحانی اور ظاہری دونوں طاقتوں کو بروکار لاتے ہوئے ڈٹ جانا چاہیے۔ اگر آپ ڈٹ جائیں گے تو آپ کے ڈٹ جانے سے ہی آپ سے بہت زیادہ طاقت والا دشمن بھاگ جائے گا۔ اور یہ اللہ نے ہمیں بار بار دکھایا ہے پاکستان کو، کہ پاکستان کی نہ اکانومی اتنی بڑی ہے، نہ پیسہ ہے، نہ ملٹری ہے، لیکن پوری دنیا ہمیں مارنے پہ لگی ہوئی ہے اس وقت، کیونکہ ان کو پتہ ہے مسلمانوں کی آخری آماج گاہ جو ہے اس وقت پاکستان ہے، اسلام کا قلعہ، دنیا کی سب سے بڑی۔ فلسطین والے بھی اس کو اسلامی فوج کہتے ہیں، ہماری فوج کو۔ تو بتائیے ایک رہ گئے ہیں دنیا میں، باقی مصر اڑا دیا، شام اڑا دیا ہم نے، اور باقی ساری طاقتیں اڑا دی، ایران سعودیہ ان کو لڑوایا، آپس میں لڑ رہے ہیں، وہ جو بھی کیا ہے۔ یہ ایک ہے جو اسلامی فوج ہے جو مسلمانوں کے کام آئے گی، اور جو ابھی تک اپنا مورچہ سنبھال کے بیٹھی ہے۔ ہم نے اندر سے لوگ اٹھائے، ہم نے اندر سے تحریکیں اٹھائیں، کوئی قوم عصبیت کے نام پر، بلوچ قومیت کے نام پر، اسلام کے نام پر، سب کو انہوں نے ختم کر دیا، اور باہر سے ہم سازشیں کر رہے ہیں، سائبر اٹیکس کر رہے ہیں، یہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور نئے نئے میزائل بنائے جا رہے ہیں۔ تو یہ اس میں ریزیلینس چاہیے قوم کو، کہ قوم پھر اپنی فوج کے ساتھ اس معاملے میں کھڑی ہو، اور وہ یہ کہے کہ جتنے بڑے دشمن ہیں ہم ان سے پرواہ نہیں کریں گے، اور ہم اللہ پر اعتماد کرتے ہیں اور ہم اپنی فوج کے ساتھ ہیں۔ کیونکہ فوجیں جو لڑتی ہیں وہ جذبے سے لڑتی ہیں، طاقت سے نہیں لڑتی ہیں، یاد رکھیں۔ دنیا میں جب بھی فوجوں کی جنگ ہوئی ہے وہ جذبے سے ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ 10 لاکھ کی فوج ہوتی ہے، 60,000 سے ہار جاتی ہے، اور اسلام مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادہ ہوا، کیونکہ مسلمان ایمانی قوت اور جذبے سے رہتا ہے، موریل سے لڑتے ہیں فوج۔ تو اپنی فوج، اپنی قوم کا موریل ہائی رکھنا چاہیے، اور اس کا طریقہ اتحاد، اور کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے ملک میں خلفشار ہو، کسی ایسی کام کو سپورٹ نہ کیا جائے چاہے وہ کام اخلاص سے ہو رہا ہو۔ بہت سارے لوگ اخلاص سے نفرت پھیلاتے ہیں، بہت سارے لوگ اخلاص سے لڑواتے ہیں، بہت سارے لوگ اخلاص سے ہیٹ سپیچ کرتے ہیں، اخلاص سے کسی کو مرنے مارنے کا کہتے ہیں، اخلاص سے کسی کے خلاف تحریک چلاتے ہیں، لیکن یہ اخلاص جا کر اسٹیٹ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو یہ اس پورے احد اور غزوہ حمراء الاسد میں سبق ملا کہ جب مسلمانوں کا اتحاد ٹوٹا ہے اور امیر کی اطاعت نہیں کی ہے، یا آپس میں اختلاف ہو گیا ہے، تو مسلمان پسپا ہوئے، اور جب مسلمان کمزور ہو گئے ہر لحاظ سے، لیکن وہ متحد ہو کر پھر حملہ کیا،
تو اللہ نے ان کو فتح دے دی۔ تو اصل طاقت اور قوت جو ہے وہ اتحاد کی اور اپنے انسٹیٹیوشنز کے ساتھ اور جس کام جس آدمی کا ہے اس کے ساتھ کھڑا ہونا، اس کو سپورٹ کرنے پر ہے۔ اس سال بہت مختلف ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ ایک شاعر تھا ابو عزہ، یہ رسول اللہ کے خلاف شعر کہتا تھا۔ یعنی میں نے بتایا اس زمانے میں سب سے بڑا پروپیگنڈا مشین جو ہوتی تھی وہ شعر ہوتے تھے، میڈیا تو نہیں تھا۔ تو عرب چونکہ ادیب تھے، عربی زبان ادب کی زبان ہے، یہ وجہ قرآن ادب والی کتاب ہے، معجز۔ قرآن نے عربوں کو ادب اور لٹریچر میں عاجز کیا ہے، یعنی ایسا عرب اپنے ادب پر فخر کرتے تھے اور اپنے سوا لوگوں کو کہتے تھے عاجم۔ عاجم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عاجم، گونگا۔ وہ کہتے تھے عربی زبان اتنی اعلیٰ ہے کہ دوسری زبانیں بولنے والے گویا کہ گونگے ہیں، ان کو تو بولنا ہی کوئی نہیں آتا۔ اور یہ بات صحیح بھی ہے، عربی زبان کی وسعت ایسی ہے کہ دوسری زبان اس کی دھول کو نہیں پہنچ سکتی، نہ انگریزی، نہ عبرانی، نہ اردو، نہ فارسی، کچھ بھی۔ اچھا، تو پروپیگنڈا کی جو مشین تھی وہ شعر تھا۔ اگر مکہ میں بیٹھ کر شعر کہا جاتا، وہ یمن پہنچ جاتا، وہ دمشق پہنچ جاتا، جیسے آج آپ کا سوشل میڈیا وائرل ہوتا، شعر ایسے وائرل ہوتا۔ چونکہ ان کے حافظے بڑے اچھے تھے، تو اگر کوئی کسی دوسری قوم کے خلاف شعر کہتا تھا تو وہ شعر اگر 10 شعروں کا قصیدہ یا حجب ہے، یا 20 کا، یا 30 یا 40 50، وہ عورت کو بھی یاد ہو جاتے تھے، کیونکہ ان کا کام ہی یہ تھا شعروں کو یاد کرنا اور پہنچانا اور دینا، یہی کام تھا۔ جیسے ہمارے نوجوانوں کو یاد ہوتا ہے کہ جناب فلاں آدمی نے فلاں چھکا مارا تھا، فلاں نے فلاں جو ہے نا سینچری بنائی تھی، ہمیں تو یاد نہیں ہوتا، ان کا کام یہی ہے۔ تو قوم کے اندر جو صفت تھی اپنے علم کو ظاہر کرنے کی، وہ بیسکلی شعر و شاعری تھی۔ کسی قبیلے کے خلاف بات کرنی ہو، اپنے قبیلے کی تعریف کرنی ہو، کوئی آئیڈیالوجی کریٹ کرنی ہو، کسی کے عشق معشوقی میں پڑھنا ہو، تو اس سب کے لیے جو ٹول تھا وہ شعر و شاعری ہوا کرتی تھی۔ تو یہ ابو عزہ شاعر جو ہے یہ مسلمانوں اور رسول اللہ کے خلاف شعر کہا کرتا تھا۔ اچھا، اگین جنگیں لڑی جاتی ہیں جذبے سے۔ جب کسی کے خلاف شعر کہا جاتا تھا، کیا ہٹ ہوتا ہے؟ ہٹ کیا چیز ہوتی تھی؟ اس کا جذبہ ہٹ ہوتا تھا، اس فوج کا جذبہ ہٹ ہوتا تھا، اس کا موریل ڈاؤن ہوتا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے خود فرمایا حضرت حسان کو، حسان شعر کہو ان کافروں کے خلاف، اللہ کی قسم تمہارے شعر جو ہیں ان کے اوپر تیر سے زیادہ سخت لگتے ہیں۔ یعنی گویا کہ جو پروپیگنڈا وار ہے یہ فزیکل وارفیئر سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے، یعنی وہ وار جس کا ٹارگٹ جو ہے وہ قوم کا دماغ ہو، قوم کا دل ہو، قوم کا موریل ہو، یا قوم کی یونٹی ہو۔ تو یہ ابو عزہ شاعر جو ہے یہ بدر میں اس کو پکڑ لیا، کیونکہ یہ کیا یہ تھا، اور عورتیں تھیں، یہ اپنے سورماؤں کو شعر کہہ کہہ کر مسلمانوں کے خلاف اور بہادری کے شعر اور نظمیں ترانے کہہ کہہ کر مسلمانوں کو ابھارتا تھا۔ اس کو پکڑ لیا اور صحابہ پکڑ کے آپ نے فرمایا اس کو تو ماریں گے۔ تو اس نے بڑی منت سماجت کی، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور یا رسول اللہ میرے بچوں پر رحم کرے، مجھے چھوڑ دیں، میں کچھ نہیں کروں گا، اللہ کی وعدہ، اللہ کا قسم، میں آپ کے خلاف کچھ نہیں کہوں گا۔ آپ نے چھوڑ دیا، لیکن یہ بدبخت جو ہے یہ دوبارہ اس نے یہ کام شروع کیا، اور احد میں پھر لڑنے آ گیا۔ تو احد میں اس کا خیال تھا کہ یہاں تو صرف قریش نہیں ہے، ہمارے ساتھ تو 4-5 اور عرب کے جنگجو قبیلے، سب کام لڑیں گے ہم، مسلمانوں کو تو ہم نے ختم کر دینا ہے۔ تو اب پھر پکڑ لیا، اب جب پکڑا تو اس نے پھر وہی، یا رسول اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے بچوں پر رحم کرے، خدا کی قسم آگے سے نہیں کروں گا۔ آپ نے کہا اس کو قتل کرو، اور یہاں آپ نے وہ حدیث وہ بات فرمائی تھی جس کو ہم کوٹ کرتے ہیں، لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتین، مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ اور اس میں ایک اور روایت میں آگے یہ بھی ہے اگر ڈسا جائے تو مومن نہیں ہے، یعنی ایمان کمزور ہے اس کا۔ اگر آپ ایک ہی آدمی سے ایک ہی قسم کا دھوکہ 2 مرتبہ کھا گئے ہیں، اس کا مطلب کہ ایمان کمزور ہے۔ گویا کہ بے وقوف بننا ایمان کی علامت نہیں ہے، جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ مومن وہ ہوگا کہ مسجد میں بیٹھ جائے، مسلمان ہو گیا، دیندار بن گیا، بس سر جھکا لے، خانقاہی ٹوپی پہن لے، رومال ڈال لے، بس دنیا کی کوئی فکر نہ ہو، یہ اچھا مسلمان۔ یہ اچھا مسلمان بالکل نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اگر 2 مرتبہ دھوکہ کھا لے ایک ہی آدمی سے، ایک ہی بات، ایک ہی قسم کا، تو اس کا مطلب اس کا ایمان کمزور ہے۔ مومن کو بہت ذہین فتین ہونا چاہیے، اور اس کو معاشرے کی خبر ہونی چاہیے، حالات پر نظر ہونی چاہیے، اچھے آدمی کا بھی معلوم ہونا چاہیے، برے آدمی کا بھی معلوم ہونا چاہیے، جو دل میں کینہ چھپا کے
لا رہا ہے اس کا بھی معلوم ہونا چاہیے، تبھی وہ اسلام کو دنیا میں پھیلا سکتا ہے اور اسلام کے خلاف ہونے والی سازشوں کو ختم کر سکتا ہے۔ تو یہ ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ انسان اپنے کاروبار میں، اپنے دیگر معاملات میں، اپنے رشتوں کے معاملات میں بہت بیدار رہے اور حالات کی خبر رکھے، اور یہ دیکھے کہ مجھے کوئی دھوکہ، نہ میں کسی کو دھوکہ دوں گا نہ مجھے کوئی دھوکہ دے سکے گا، اور یہ اپنے کاروباری ٹریڈ میں اس کو بنا لے اپنا۔ جو میں نے بات کہی تھی پروپیگنڈا پہ، چونکہ یہ بات چل گئی ہے، میرا بیان کرنے کا ارادہ نہیں تھا لیکن ضروری موضوع ہے تو میں بیان کرتا ہوں اس کو، اور یہ بہت اہم بات ہے، بلکہ یہ وقت بھی اس کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ بھائی آپ کی گھڑی خراب ہو گئی آج۔ ہوا یہ ہم نے بات سمجھ لی کہ جو پروپیگنڈا وار ہوتی ہے اس کو وار آف ہارٹس اینڈ مائنڈس کہتے ہیں۔ یہ فزیکل وارفیئر یعنی تلوار اور گولی کی جنگ سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے قوموں کے لیے۔ اب اس کو اس دور میں لے آئیں آپ، کیا ہے، جب صلیبی جنگیں ہوئی تھیں، کروسیڈز، اور یہ تاریخ ہر مسلمان کو پڑھنی چاہیے، کروسیڈز کی تاریخ، یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا۔ جو کروسیڈ شروع ہوئی تقریباً 1000 میں، اور جا کر صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے 3rd کروسیڈ میں جا کر بیت المقدس دوبارہ فتح کیا۔ نور الدین زنگی تھے، پہ صلاح الدین ایوبی تھے 1099 میں۔ اس کے بعد 4th اور 5th کروسیڈ ہوئی، لیکن وہ اتنی خاص نہیں تھی، بہرحال وہ چلتی رہی۔ یہی وہ زمانہ تھا جب عثمانی سلطنت کی بنیاد رکھی جا رہی تھی۔ ارطغرل بیگ آئے تھے، اور ارطغرل بیگ کے بعد عثمان آئے تھے اور انہوں نے عثمانی سلطنت کی بنیاد رکھی تھی، تو ان کو بھی صلیبیوں سے لڑائیاں رہی تھیں۔ تو یہ اس وقت 4th اور 5th کروسیڈ چل رہی تھی۔ اصل کروسیڈ اڑ چکی تھی، یعنی مسلمان اس میں بیت المقدس کو آزاد کرا چکے تھے۔ جب یہ عیسائی کروسیڈز میں ہارے، اور اس وقت برطانیہ کا جو سب سے بڑا بادشاہ تھا اس کو لائن ہارٹ کہا جاتا تھا، یعنی وہ لائن ہارٹ ایسا تھا کہ وہ اس نے برطانیہ کے اندر اپنی ساری سازشوں کو ختم کیا تھا، جرمنی سے جنگ میں فتح حاصل کی تھی، پھر مسلمانوں سے لڑنے آیا تھا۔ بیت المقدس حطین کی جو لڑائی ہوئی تھی، آخری فیصلہ کن لڑائی، جہاں عیسائی 2 لاکھ آئے تھے، زرہ پوش سارے نائٹس، اور ان کے سر سارے آئے تھے، وہ پوری آرمر پہنے ہوئے، اور مسلمانوں کی تھوڑی فوج ان کو اللہ کے حکم سے اور صلاح الدین ایوبی کی حکمت دانش مندانہ اسٹریٹجی سے ختم کر دی۔ صلاح الدین ایوبی ان کو اپنے میدان میں کھینچ کے لائے، انہوں نے کہا ہم بیت المقدس میں لڑائی نہیں کریں گے، ہم حطین میں لڑائی کریں گے، وہاں کھینچ کے لائیں گے۔ اور ان کو پتا تھا یہ گرمیوں کا موسم ہے، اور ان کو پتا تھا یہ آرمر پہن کے آئیں گے۔ جب وہ آرمر پہن کے آئے، گرمی لگی، پگھلنے لگ گئے، حالت خراب ہو گئی، تو وہ اس میں آدھی فوج مار دی، یہ بہت کم ہوتا ہے، آدھی فوج اڑا دی تھی عیسائیوں کی۔ یہ پورا مشترکہ یورپ تھا، اس میں صرف یہ لائن ہارٹ، رچرڈ لائن ہارٹ نہیں تو سارے لوگ تھے۔ اس کے بعد اٹلی میں انہوں نے اجلاس کیا، جو پاپائے روم کا اس وقت بھی اور آج بھی اٹلی ہی پایہ تخت ہے کرسچینٹی کا، کیتھولک کا، وہ وہاں جمع ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب مسئلہ کیا ہے، یہ مسلمانوں سے ہم نے اتنی لڑائیاں لڑی، ہم نے ان کو عورتیں دی، ہم نے سازشیں کی ان کے خلاف، ہم نے ان کے کمانڈرز خریدے، ہم نے سب کچھ کر لیا، ہم نے باغی پیدا کیے، اور ان سے 4-4 10-10 گنا بڑی فوجیں ہم لے کے آئے، ہم نے ظلم یہ ہم سے جیت جاتے ہیں۔ تو انہوں نے تھوڑی سی ریسرچ کی، ان کو نظر آیا کہ جناب مسئلہ جو ہے نا، یہ مسلمانوں کی تلوار کا نہیں ہے، مسئلہ مسلمانوں کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو ہمیں ہراتی ہے۔ انہوں نے کہا پہلی چیز تو ایمان، یہ ایمان ہراتا ہے ہمیں۔ جب ایمان جب تک مسلمانوں کا مضبوط ہے، ہم جیت نہیں سکتے، چاہے ان کا اسلحہ کم ہے، فوج کم ہے، کچھ بھی ہے، تلوار خراب ہے، وہ جیت جاتے ہیں۔ دوسری چیز ہے یہ قرآن، یہ قرآن ان کو ہر بات بتاتا ہے، اور یہ جب بھی آئے مسلمان جتنا بھی خراب ہو، جب قرآن کی بات آتی ہے تو وہ آپے سے باہر ہوتا ہے، اور قرآن کو وہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا، اور قرآن کی ہر بات مانتا ہے۔ اور قرآن میں جہاد اور دفاع اور دشمنوں کے خلاف محاذ آرائی، اور دشمنوں کے خلاف اپنے آپ کو پکا رکھنا، اور خذو حذرکم، ہوشیار رہنا، اور اپنے مسلمانوں کی مدد کرنا، یہ اتنا زیادہ ہے کہ یہ بڑا مسئلہ خراب ہے۔ آج تک مستشرقین یہ بات پیٹ رہے ہیں نا، جو ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ قرآن مار دھاڑ کی کتاب ہے، قرآن لڑائی کی کتاب ہے، قرآن ٹیررزم کی کتاب ہے۔ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب تم پر کوئی حملہ کرے، کوئی فوج حملے، دفاع ہے، اپنا دفاع مضبوط کرو۔ نمبر 3 شریعت، یہ ریکارڈ میں بات ہے، شریعت، کہ یہ جو شریعت ہے یہ بڑی خراب چیز ہے۔ یہ شریعت جو ہے بچہ پیدا ہونے سے لے کر انسان کے مرنے تک ایک ایک بات بیان کرتی ہے کہ بچے کے کان میں اذان کیسے دی جائے گی، وہ بڑا ہوگا کیا ہوگا، وہ بالغ ہو کیا ہوگا، اس کے پیسے کیا ہوگا، پیسہ کمانا کیسے ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے،
جنگ میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے، 5 وقت نماز پڑھنے جانا ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ، اور اس کے 100 مسائل اور اس کے 1000 مسائل سارے. تو یہ جو شریعت ان کے پاس اتنا اسٹرانگ کوڈ ہے کہ یہ ان کو پکڑ کے رکھتا ہے، مسلمانوں کو متحد رکھتا ہے، اور یہ مسلمانوں کو اپنی آئیڈیالوجی اور اپنے ایمان اور اپنے نبی اور اپنے خدا سے کنیکٹ رکھتا ہے. جب تک مسلمانوں میں یہ کنیکشن ہے ہم ان کو ہرا نہیں سکتے. پھر کیا کریں؟ کہا حملہ اس پر کرنا چاہیے. حملہ جو ہے اس پر کر، یہ 3 چیزیں کیا کیا؟ پہلی چیز کیا تھی؟ ایمان. دوسری کیا ہے؟ قرآن. تیسری کیا ہے؟ شریعت. یہ اچھا، یہ جو چیز ہے یہ کوئی فزیکل چیز نہیں ہے، یہ معنوی چیز ہے نا. ایک معنی ہے، دلوں میں ہے، ایک معنی ہے، ایک علم ہے. تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو جنگ کی جائے گی وہ بھی فزیکل نہیں ہوگی، وہ بھی معنوی ہوگی. ایمان خراب کرنا ہے تو تلوار سے تو ایمان کو نہیں مار سکتے، ایمان کو کھڑا ہوا تو نہیں ہے. قرآن کے سارے نسخے اللہ نہ کرے کوئی پھاڑ دے، اس سے قرآن ختم تو نہیں ہو جائے گا، تو دلوں میں ابھرا جائے. تو شریعت کوئی پتلا تو نہیں ہے، کوئی اسٹیچو یا کوئی عمارت تو نہیں ہے جس میں ساری کتابیں رکھی ہیں آپ جلا دو تو ختم ہو جائے گا. اور یہ کوشش کی لوگوں نے، بغداد میں کتابیں جلائیں، اسپین میں کتابیں جلائیں، لاکھوں کے حساب سے جلائیں، لیکن مسلمانوں کا دین کوئی ختم تو نہیں ہو، تو اور بڑھتا چلا گیا. تو انہوں نے کہا کہ اس پر حملے بھی پھر ایسے ہی ہوں گے. تو مسلمانوں کے ایمان پر حملہ کرنا ہے، قرآن پر حملہ کرنا ہے، شریعت پر حملہ کرنا ہے. اس کے لیے ایمان کو خراب کرنے کے لیے مسلمانوں کو بے حیائی پھیلانی ہے، مسلمانوں میں شراب عام کرنی ہے، مسلمانوں میں زنا عام کرنا ہے، مسلمانوں میں جو بیماریاں ایمان کو تباہ و برباد کرتی ہیں، سود ہے، حرام خوری ہے، عیش و عشرت ہے، دنیا کی لذات ہے، اس کو عام کرنا ہے اپنی کاسٹ پہ. چنانچہ انہوں نے کام کیا. یہودی لڑکیاں جایا کرتی تھیں مسلمان حکمرانوں کے پاس ساری زندگی مسلمان بن کر. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان معاشروں میں بے حیائی کو عام کیا جا رہا ہے. ہالی ووڈ کیا کر رہا ہے آپ کے خیال میں؟ وہ صرف پیسہ کما رہا ہے. بالی ووڈ کیا کر رہا ہے؟ پیسہ کما رہے ہیں صرف. CNN کیا کرتا ہے؟ BBC کیا کرتا ہے؟ وہ کس پر حملہ کرتا ہے؟ وہ ہمارے دماغ اور دل پر حملہ کرتا ہے. آج تک وہ اسی آئیڈیالوجی پہ قائم ہے، اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس میں ان کو فتح ہو رہی ہے. جب تک ہماری جنگ تلوار کی تھی ہم سے فتح نہیں حاصل کر سکے تھے. جب سے وہ اس جنگ میں آئے، اور ایک وقت تک تو اس میں بھی فتح نہیں حاصل کر سکے، جب ہمارا ایمان اور قرآن سے تعلق خود کمزور ہو گیا اور ہم ہی کمزور ہو گئے. ایک پہلوان خود کھانا پینا چھوڑ دے، وہ ورزش کرنا چھوڑ دے، بادام کھانا چھوڑ دے، تو دوسرا پہلوان اس کو گرا دے گا. تو یہ تو ایمان کے خلاف ہے. تو جو بے حیائی معاشرے میں اپنے 100 طریقوں سے آپ پھیلائی، آپ بل بورڈ سے شروع کر لیں، آپ میگزینس پہ آ جائیں، آپ یہ جو ہماری آنٹیاں تحریکیں چلاتی ہیں، میرا جسم میری مرضی، آپ اس پہ آ جائیں. آپ NGOs، ایک نہیں 50-100 NGOs ہر ملک میں، ہر اسلامی ملک میں، ان کے پاس ملینز کا بجٹ ہوتا ہے. وہ عورتوں کو خشک کن نعروں کے ذریعے آزادی، اپنا جسم اپنی مرضی، مردوں کی غلامی سے نجات، اور بعض واقعی ظلم ہو رہے ہوتے ہیں عورتوں پر، ان کا ایک یہ حل دینا کہ تم آزاد ہو جاؤ، فریڈم. مسلمان معاشروں کو اپنی حکومتوں سے کاٹنا، اپنی حکومت کے خلاف بھڑکانا، اپنی فوج اور عوام کو لڑانا، فوج اور ریلیجس پارٹیز کو لڑانا، دیوبندی بریلوی لڑانا، دیوبندی شیعہ لڑانا، یہ ساری وہ چیزیں جو مسلمانوں کی اس یونٹی کی طاقت کو جو شریعت کے ساتھ ہے اس کو خراب کرتی ہے. قرآن کو کیسے خراب کیا؟ قرآن کو اس طرح خراب کرنا ہے کہ مسلمانوں کو ایسی چیزوں میں لگا دیا جائے کہ ان کو قرآن کا وقت نہ ملے. تو ان کو موویز میں لگائے جائے، ان کو عیاشیوں میں لگائے جائے، ان کو سوشل میڈیا پہ لگا دیا جائے، ان کو فیس بک پہ ایسی چیزیں بنائی جائیں، لگائے جائیں، ان کو بریکنگ نیوزز پہ لگا دیا جائے. تو یہ بریکنگ نیوز جو ہوتی ہیں نا، یہ بہت ساری پلانٹڈ ہوتی ہیں. جو لوگ کوئی غلط کام کرتے ہیں نا، مطلب ملک کے اندر ایک آدمی مار دیا، یا ایک آدمی نے کھڑے ہو کر ایک غلط بات کہی جس سے ملک میں آگ لگ گئی، یہ پلانٹڈ ہوتا ہے کام بہت دفعہ، اور اس کے پروف ہوتے ہیں باقاعدہ. جو لوگ یہ جو انٹیلیجنس ہوتی ہے ان کے پاس پروف ہوتے ہیں کہ بندہ پلانٹڈ تھا، یہ نکل گیا آگے، یہ غائب ہو گیا، اس کو غائب کیا گیا. تو اس کا کام تھا ملک کے اندر مسلمانوں کی جو طاقت اس کو ڈسرپٹ کرنا. اس طرح خراب کیا جائے قرآن کو کہ مسلمان آج قرآن کے لیے ہمارے پاس وقت کیوں نہیں ہے؟ 4-4 گھنٹے فیس بک پہ بیٹھے ہیں، 4-4 گھنٹے واٹس ایپ پہ بیکار کا کام کر رہے ہیں. جو دینی معلومات کا بھی ہم واٹس ایپ فیس بک پہ تبادلہ کرتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. آپ ذرا ٹھنڈے دل سے بیٹھیں اور آپ سوچیں آج واٹس ایپ پر آپ نے 10 دینی میسج پڑھے، عمل کتنے پہ کیا آپ نے؟ کیونکہ اس طرح عمل ہوتا نہیں ہے، اس کا ایک طریقہ ہے، وہ سینہ بسینہ آتا ہے. وہ کسی شیخ کے سامنے بیٹھ کر یا کم از کم اس کے بیان سن کر اس سے رہنمائی لی جاتی ہے، اس پر عمل کیا جاتا ہے، اس کو بتا یہ طریقہ ہے.
قرآن سے رہنمائی لی جاتی ہے، قرآن کو یکسو ہو کر پڑھا جاتا ہے، دوسری چیزوں سے ہٹ کر قرآن کو سنا جاتا ہے، اس کے الفاظ، اس کے معنی کو دل میں اتارا جاتا ہے، قرآن والوں کی محفلوں میں بیٹھا جاتا ہے، قرآن کے حلقات میں بیٹھا، پھر قرآن آتا ہے، قرآن والوں کی صحبت میں بیٹھا جاتا ہے۔ قرآن اس طرح خراب، شریعت کیسے خراب کی؟ شریعت اس طرح خراب کی، شریعت وہ قانون اور وہ طاقت ہے جو اللہ کے نبی سے چلا اور آج تک ڈیولپ ہوتا آ رہا ہے۔ حنفی، شافعی، مالکی، کوئی بھی ہو جائے، سب ایک شریعت ہے، یہ سب براڈر پرسپیکٹو میں شریعت آتا ہے۔ سلفی، حنفی، شافعی، مالکی مسائل ہیں، قرآن و حدیث سے نکلے ہوئے ہیں، صحابہ سے نکلے ہوئے ہیں، فقہا سے نکلے ہوئے ہیں، سب شریعت ہے۔ کیا جاتا ہے، ایسی رائے مسلمانوں میں ایسے لوگ کھڑے کیے جاتے ہیں جو غلط شریعت، نئی شریعت لے کے آئیں۔ ایک مرزا قادیانی کھڑا ہو گیا، ایک نیا نظریہ لے آیا ہے نا، ڈسرپٹ تو کیا نا، اس میں لاکھوں لوگ قادیانی بنے، لاکھوں لوگ پریشان ہوئے، لاکھوں لوگ شک و شبہ میں آ گئے، ڈسرپشن۔ ایسے لوگ قائم کیے جو شرک و بدعت پھیلا رہے ہیں، ایسے لوگ کھڑے کر دیے جو نئے نئے مسئلے شریعت کے خلاف بیان کر رہے ہیں، اور دلائل ہیں، دلائل تو ہر ایک آدمی دے سکتا ہے۔ اسلام میں پردہ نہیں ہے، شروع ہو گیا جناب، مولویوں نے شریعت نکال دی، مولویوں نے داڑھی رکھ دی، اسلام میں داڑھی نہیں ہے، اسلام میں زکوٰۃ ہر آدمی پر نہیں ہے، حکومت پر ہے، یا اموال باطنہ پر نہیں ہے، پیسہ وغیرہ وغیرہ، کوئی نہ کوئی مرتد کی سزا یہ نہیں ہے، قانون اسلام کا یہ نہیں ہے، یہ نہیں، شکوک و شبہات جو 1300 سال سے مستحکم امت کے فقہ چلی آ رہی ہے، جس پہ پوری امت کا اجماع چلا آ رہا ہے، حنفی، شافعی، مالکی سب لوگ متفق ہیں کہ شریعت کا حکم یہ ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ میں، اس کے خلاف بعض لوگ کھڑے کیے جاتے ہیں، ان کو فنڈنگ کی جاتی ہے، ان کو اسلامک سینٹرز بیان کر کے دیا، ان کو میڈیا دیا جاتا ہے، وہ لوگ ڈاکٹر، پروفیسر کے نام پر بات، اور بہت سارے لوگ ان کی بات مانتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس زمانے میں، اچھا یہ جنگ خطرناک اس لیے ہے کہ جب فزیکل وار ہوتی ہے اس کا نشانہ فوج ہوتی ہے۔ اچھا فوج ڈیفنس کے لیے تیار ہوتی ہے، اور فوج کو پتہ ہوتا ہے ہم حالت جنگ ہیں، ہماری جو کوئی بھی آرمی ہے وہ ہر وقت ایسے ٹرین ہوتی ہے کہ ہم حالت جنگ میں، تو ان سے فتح اتنی آسان نہیں ہوتی کیونکہ دے آر پریپیئرڈ، صحیح ہے۔ جبکہ یہ جو جنگ پروپیگنڈا جنگ ہے، یا مسلمانوں کو بے حیا بنانے کی جنگ ہے، یا ان کا ایمان لینے کی جنگ ہے، یہ عوام کے خلاف ہے۔ عوام حالت جنگ میں ہوتی نہیں ہے، عوام جنگ کے لیے پریپیئر ہوتی نہیں ہے۔ آپ کو کوئی کہے گا، آپ کہیں گے یار کچھ نہیں ہے، ایسے یہ تو مزہ ہے یار، چل کر رہے ہیں ہم، مزہ ہے کیا ہے یار، تھوڑا دیکھ لیا تو کیا ہو گیا، تھوڑی 4-5 فلمیں دیکھنی کیا ہو گیا، تو کلب چلے گئے تو کیا ہو گیا، تھوڑا چلتا ہے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے پیچھے سے، لہٰذا یہ اس لیے خطرناک ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا، موضوع بڑا ہے، یہ ہم 3 مہینے میں پڑھاتے ہیں اپنے جامعۃ الرشید میں، اور عرب بھی پڑھاتے ہیں، عربوں کے یہاں بھی پڑھایا جاتا ہے غزو الفکری کے نام سے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ ہمارا ایمان خطرے میں ہے، داخلی دشمن شیطان اور نفس باطنی خارجی دشمن یہود و نصارہ ہیں۔ ہمارا قرآن خطرے میں، ہماری قرآن سے ڈسکنیکٹ کیا جا رہا ہے، ہمیں قرآن سے اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو بہت مضبوط جوڑنا ہے، الفاظ سے بھی، معنی سے بھی۔ ہماری شریعت اور ہمارا جو دین ہے، جو احکام ہے دین کے، نماز کے احکام، روزے کے احکام، حج کے احکام، خرید و فروخت کے احکام، ان میں شکوک و شبہات ڈالے جا رہے ہیں، ہمارے بنیادی عقائد میں شکوک و شبہات ڈالے جا رہے ہیں۔ ہمیں ان کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنے مضبوط علماء سے تعلق رکھنا ہے۔ کہ مضبوط علماء سے تعلق ہوگا تو ہمیں پتہ لگے گا ہمارا دین ہے کیا تفصیل سے۔ جب ہم خود دین کو واقف ہوں گے تو کوئی ہمیں آسانی سے گمراہ نہیں کر سکے گا۔ جب ہمیں سجدہ سہو کے مسائل ہی نہیں آتے، اور بیٹے کو باپ کے اوپر نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جنازہ کی دعا بھی نہیں آتی، اس کو گمراہ کرنا بڑا آسان ہے، کیونکہ وہ تو دین جانتا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم اپنے دین اور اپنے ایمان کے ساتھ والہانہ تعلق اور مشنری تعلق، اور یہ سمجھ کر تعلق کہ اس کو چرانے والے چور اور ڈاکو چاروں طرف سے حملہ آور ہیں، یہ سمجھ کر ہم اپنے ایمان، اپنے دین، اپنے قرآن سے تعلق قائم کریں، اور اس کو اپنی زندگی موت کا مسئلہ بنا لیں، اور اپنی اولادوں کی تربیت اس فکر پہ کرنا شروع کر دیں۔ وما علینا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to